حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم جاری کی۔ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر پر جو آتا ہے وہ مہمان ہے، اس کا کیا حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، نہیں پتہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس رسم کی ابتدا کی اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآصحابہ وسلم تک یہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ ضرور ضرور مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک معمول تھا، جو کہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی مہمان ہمارے ساتھ دسترخوان پر ہے اور اس کے ساتھ میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ مہمان بھی کھا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اللہ کا امتحان ہوا کرتا ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا تو موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، لیکن مہمان نہیں تھا۔ کافی انتظار کرنے لگے تو پتہ لگا کہ دور دراز سے ایک آدمی جا رہا ہے۔ آپ پہنچے، کہا بھائی تم آج میرا مہمان بن جاؤ، آؤ میرے دسترخوان پر تم کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو لے کر آئے، دسترخوان پر بیٹھایا، اور جب کھانے کی ابتدا ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ کہو بسم اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کون ہے، اور کس کا نام آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے ساتھ ذاتی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن شریعت کی بات جہاں آتی، جہاں پر اللہ کی بات آتی یا دین کی بات آتی، وہاں پر وہ کوئی روح رعایت نہیں کرتے۔ اس شخص نے صاف طور پر کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کون ہے، میں تو یہ لفظ نہیں کہوں گا۔ آپ نے کہا چلو اٹھو، دسترخوان سے اٹھا دیا، کہا کہ اب میرے ذمے مہمان کی مہمان نوازی نہیں ہے، جب یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کو پہچان نہیں رہا تو میں اس کی مہمان نوازی کیوں کروں۔ اٹھا دیا۔ وہ شخص نکل کر باہر جانے لگا۔ جیسے ہی باہر وہ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آن کر کہا کہ اللہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر بھگا دیا جس نے آپ کے سامنے ایک دفعہ مجھے ماننے سے انکار کیا۔ وہ شخص تو روزانہ مجھے ماننے سے انکار کرتا ہے لیکن میں اسے رزق دیتا رہتا ہوں، آپ نے ایک ہی دفعہ میں بھگا دیا۔ آپ انہیں بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے اور پیچھے پیچھے گئے، اس شخص کو روکا، کہا کہ آؤ آ کر میرے ساتھ دسترخوان پہ کھاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، پہلے آپ نے بلایا تھا کہ آ کر کھا لے، پھر آپ نے بھگا دیا، پھر دوبارہ آپ بلا رہے، جب تک کہ وجہ آپ نہیں بتائیں گے میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ پہلے آپ وجہ بتائیے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا۔ آپ نے سارا واقعہ ان کو کہہ سنایا۔ وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا کہ وہ رب اتنا کریم ہے کہ میں نے ابھی ان کو مانا نہیں، پھر بھی وہ ہم پر کرم نوازی کر رہا ہے۔ تو اے ابراہیم ابھی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس وہ کلمہ
پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور کھلایا اور اس کی مہمان نوازی کی، یہ ایک رسم ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے یہاں ایک محاورہ چلتا ہے کہ دشمن بھی مہمان بن کر گھر پہ آئے تو جب تک مہمان ہے اس کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، دشمن کا بھی احترام کرو گھر پہ جب وہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو پیٹ بھر کر کھلایا اور اس کے بعد ان کو عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کے پاس میرے کچھ قاصد آئے، کچھ ملائکہ آئے جو انسانی روپ میں آئے تھے۔ جب انسانی روپ میں وہ آئے تو آپ نے انہیں انسان ہی سمجھا۔ جب انسان کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی آتا ہے تو ہم اسے اپنی طرح انسان سمجھتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس کچھ ملائکہ آئے، ایک خاص مہم کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور 1 منٹ بھی نہیں روکے، فوراً گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد ایک گائے کا بچڑا اسے سالم طور پر اسے بھنا اور لے کر آ گئے اور آ کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سب کے سب ملائکہ تھے، نوری مخلوق تھے، کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، لیکن ان کے سامنے جب رکھا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف سا آیا، کیونکہ اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان بن کر آئے اور اسے آپ پینے کے لیے کچھ دیں، کھانے کے لیے اگر کچھ دیں اور وہ انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کچھ غلط رویہ کرنے والا ہے، آپ کے ساتھ کوئی وہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہاتھ روک رہے ہیں تو ان کو خوف آیا۔ ان تمام ملائکہ نے کہا کہ ابراہیم آپ مت ڈریے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکون ہوا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ ان کے پاس آئے، ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر ان کو سلام پیش کیا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، سلام کا جواب دیتے ہی تو کچھ لمحہ کے لیے رکے اور رکنے کے بعد وہ چلے گئے اور جا کر ایک گائے کا بچڑا بھون کر لے کر آ گئے۔ یہ تو 2 میں نے واقعہ آپ کے سامنے گوشت گزار کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا اور اللہ کو یہ طریقہ بڑا پسند رہا اور اس طریقے کو اسلام میں بھی جاری رکھا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے یکے بعد دیگر انہوں نے بھی رسم مہمان نوازی کو جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے کسی عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ جب اللہ کا نیک بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتا ہے، اسے دوام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے دوام دینا تھا۔ اے میرے خلیل، مجھے آپ کا وہ عمل بھی پسند آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو رکھ کر اس کے گردن پہ چھری آپ چلا رہے تھے، مجھے یہ قربانی بھی پسند آئی، لیکن آپ کا یہ عمل بھی مجھے پسند ہے کہ آپ مہمانوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مجھے یہ عمل بھی پسند آیا تو میں قربانی کی شکل میں آپ کے اس ادا کو بھی باقی رکھوں گا جو آپ جا کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، میں اس ادا کو بھی باقی رکھوں گا، اور جب دمبا کو لا کر میں قربان ان کی جگہ پر کرواؤں گا تو آنے والی نسل کے لیے جانور کی قربانی کروا کر آپ کی مہمان نوازی کے رسم کو میں باقی رکھوں گا۔ اس لیے ہر آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر جو پہلے کسی کو کھلاتا نہیں تھا اپنے گھر میں قربانی کے گوشت سے کچھ بناتا ہے اور پھر دوست و احباب سے کہتا آؤ میرے یہاں ذرا یہ چکھ کر دیکھو۔ وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، مہمان نوازی اپنے عروج پر وہ
ہر آدمی اپنے طور پر مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مہمان نوازی کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس گھر میں بلائیں اور بلا کر ان کو کھلائیں، مہمان نوازی کا یہ طریقہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر سے کچھ دوسرے کے گھر بھیج دیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پہلے یہ رائج تھا کہ گھر میں کوئی اچھا پکے تو وہ پڑوس کو بھیجتے تھے، جاننے والے کو بھیجتے تھے۔ یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے۔ ہم جانور قربان کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ غربا کی مہمان نوازی میں بھیجتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کی مہمان نوازی کے لیے بھیجتے ہیں، اور ایک حصہ ہم خود رکھتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کی رسم کو میں باقی رکھوں اور تم صرف دوسرے کو کھلا دو، خود کچھ نہیں کھا سکتے۔ نہیں، اللہ چاہتا کہ اس مہمان نوازی میں تم بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور غربا کو بھی کھلاؤ۔ تو دیکھیں اس مہمان نوازی کی رسم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی ہم پر عائد کی کہ قربانی کر کے تم یہ فلسفہ یاد رکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کہ جو وہ مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے اسے تم زندہ کرنا، تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ دوسرے کو کیسے کھلایا جائے، دوسرے کو کیسے پلایا جائے۔ یہ مہمان نوازی کی رسم ڈال کر اللہ تعالی ہمارے اندر سخاوت ڈال رہا ہے، ہمارے اندر مہمان کی مہمان نوازی کے لیے احترام اور اکرام ڈال رہا ہے۔ تو یہ ایک قربانی کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مہمان نوازی کے رسم کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے۔